كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں، ہمارا سیشن چل رہا ہے قبر اور آخرت کی تیاری۔ آج ہے وصیت نامہ نمبر 3۔ آج جو ہم وصیت نامہ لکھوا رہے ہیں بہت اس میں امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ ویسے تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہر ٹاپک امپورٹنٹ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کچھ زیادہ ہی امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کو لے کے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بدعت، شرک اور بہت غیر اسلامی رسومات ہوتی ہیں، تو ان کے بارے میں جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ تو نوٹ بک اور پین ریڈی کر لیجئے کیونکہ یہ آج کافی ٹاپک ہیں جن پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہے کہ اصالِ ثواب کی بدعت اور غیر اسلامی رسومات، ان کے بارے میں جانیں گے۔ نماز وحشت بھی پڑھی جاتی ہے بھائی، یعنی جب مردے کو دفنا کے آ جاتے ہیں تو لواحقین جو ہے وہ نماز وحشت پڑھتے ہیں۔ پھر تیجہ ہوتا ہے تو اس میں گٹھلیاں یا چیاں پڑھی جاتی ہیں۔ تیجہ، 40واں، برسی کرنا تو یہ عام ہی ہے۔ مرنے کے بعد پہلی عید منائی جاتی ہے یا نہیں منائی جاتی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ جانیں گے۔ پھر کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دینا، یہ تو ہمارے معاشرے میں عام ہے، اور اگر کوئی اس نہیں کرتا تو اس کو جو ہے ہم برا بھلا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ تو دین سے پھر گیا۔ حالانکہ جتنی باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں یہ سب کی سب غیر شرعی، غیر اسلامی یہ رسومات ہیں، بدعت پہ قائم ہیں، اور اس میں شرک بھی ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے اس کو 1 بائی 1 کر کے میں ایڈریس کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ بدعت کیا ہے۔ بدعت لفظ بدعا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں اضافہ، نیا یا انوکھا پن۔ دین میں کوئی ایسا نیا طریقہ یا رسم یا کام ثواب کی غرض سے یا نیکی سمجھ کر کیا جائے اور اس کو دین کا حصہ سمجھا جائے، جس کی دلیل نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ ہمارے ہاں بدعت کی جو اکثریت کا تعلق ہے نا، وہ ایسے خود ساختہ رسومات سے ہے جو آباء و اجداد یا غیر مسلم قوم سے ان کی تقلید میں ہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا دین ایک مکمل دین ہے۔ نئی شریعت ایجاد کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ اسلام میں نعوذ باللہ من ذالک کوئی نقص ہے، یا تو پھر یہ کہ وحی کے ذریعے جو نعوذ باللہ من ذالک ہم تک دین پہنچا وہ مکمل نہیں تھا، اور اس کا جو ثواب ہے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتانا بھول گئے۔ دیکھیں، ایک عمل کو قبولیت جب حاصل ہوتی ہے کہ اس میں 2 ایلیمنٹ پائے جائیں، یہ کہ سب سے پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہونی چاہیے، اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا چاہیے، تو وہ عمل جو ہے وہ قابل قبول ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ یا تو نعوذ باللہ اس میں تو یہ بات آتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانا بھول گئے، نعوذ باللہ من ذالک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پیغام نہیں پہنچایا، اور اگر پہنچایا تو صحابہ جو ہے وہ بھول گئے، اور اگر صحابہ نے پہنچا دیا تو جو ہمارے علماء تھے ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تو اتنی بڑی بغاوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ بدعت پہ جو خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو عمل کرواتے ہیں، ایسے لوگ کون ہوتے ہیں؟ ان میں نا عقیدے کی کمی ہوتی ہے، علم کی کمی ہوتی ہے، اور علم حاصل کرنا نہیں چاہتے، اور جو آباء و اجداد نے بتا دیا اسی پہ چلے جا رہے ہیں کاٹ کے الو کی طرح، نہ یہ جاننے کی کوشش کی کہ آیا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں، کیونکہ یاد رکھیں آپ کو اپنے ہر عمل کا جواب اللہ کے سامنے دینا ہے، تو یہ سارے معاملات کو بھی آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بتانا ہے کہ یہ چیز آپ نے کہاں سے سیکھی تھی اور عمل کیوں کیا۔ اندھی تقلید کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ دنیا کے معاملات آپ دیکھیں، اگر ہم اپنے سوٹ لینے جاتے ہیں یا اگر ایک سبزی بھی لینے جاتے ہیں تو اس کو خوب ہم جو ہے اس کی ہم خوب جانچ پڑتال کرتے ہیں، پیسے کم کرواتے ہیں، کوشش کرتے ہیں بہت اچھا ملے۔ ایک سبزی بھی اگر لینے جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تازی ہو، کم قیمت میں ہو، اور ذائقے میں بھی اچھی ہو، یعنی بڑے ایک باریک باریک چیز اس کی دیکھتے ہیں، بڑا اس کے بارے میں جانچ پڑتال کر کے اور چھانک پٹک کے دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی چیز جو ہے نا ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ اور جب دین کا معاملہ آتا ہے
تو اندھوں کی طرح، کاٹ کے الو کی طرح لگے ہوئے ہیں، جس نے جو بتا دیا بس وہی کر رہے ہیں۔ نہیں بھائی کیونکہ ہماری امی کرتی آتی تھی، نہیں میری ساس کرنے کو کہتی ہیں، میرے شوہر اس طرح کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو میرے ساتھ اس طرح آرگیو کرتے ہیں کہ آپ کہتی ہیں کہ یہ چیز غلط ہے یا نہیں ہونی چاہیے کیونکہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو کیا ہمارے آباء و اجداد نے غلط کیا؟ تو میرا جواب ہوتا ہے جی غلط کیا، کیونکہ انہوں نے دین کا علم حاصل نہ کیا اور نہ اس کو پھیلایا، نہ اپنی اولاد کو اس پہ چلایا۔ تو آبویسلی چاہے آباء و اجداد ہوں چاہے کوئی بھی ہو، اگر وہ دین پر نہیں ہے تو غلط ہے، گناہ ہے۔ اور غلط رہنمائی کی وجہ سے خود ساختہ رسومات اور بدعت کو بڑی ڈٹائی سے دین کا حصہ سمجھ کے لوگ اس کو عام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، کرواتے ہیں۔ آپ نے آخری خطبہ تو سنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گواہ کر کے یہ بات کہی گئی ہے کہ میں نے دین کو مکمل کر کے ان تک پہنچایا ہے۔ میرے جانے کے بعد اے مسلمانوں، جس نے یہ 2 چیزیں تھام لی وہ فلاح پا گیا۔ پہلا کیا؟ قرآن، اللہ کا کلام، اور دوسرا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ یاد رکھیے ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والا سبب۔ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مت آگے بڑھو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، اور ڈرو اس معاملے میں اللہ سے، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سوچئے یہ آیت ایگزیکٹلی بدعتی لوگوں کے لیے آئی ہے کہ ڈرو، اور ایمان لا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایمان لے آئے اب تو ہمارا جو ٹکٹ ہے نا جنت کا پکا ہے، باقی کچھ بھی ہم کرتے رہے، ہم سے کوئی نہ پوچھے اور نہ ہم کسی چیز پہ عمل کریں گے، بس ایمان لے آئے یہی کافی ہے۔ یاد رکھیں قرآن مجید میں اس چیز کی مذمت ہے کہ صرف تمہارا ایمان لانا کافی نہیں ہے، دین پر عمل کرنا، وہ بھی سنت طریقے سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کیا بھلا وہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں ہے؟ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے گا اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ سورہ آل عمران ہے یہ۔ غیر دینی افعال کو جان بوجھ کر دین کا حصہ سمجھ لینا جو اللہ نے نہ فرمایا ہو قرآن مجید میں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہ ہو، اگر اس پر کوئی عمل کرتا ہے، یعنی اپنا کوئی دین بنا کر عمل کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، یاد رکھیں اس کے لیے سخت وعیدیں ہیں، سخت وعیدیں۔ اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹاپک بہت جو ہے وہ بڑے بڑے ٹاپک ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہے، تو ہو سکتا ہے ہماری اس پر 2 لیکچر ہوں، 2 یا 3 لیکچر ہوں انشاءاللہ، کیونکہ میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ اس باتوں پر اویئرنیس دینا چاہتی ہوں، کیونکہ ہم وہ کام جو دین کا حصہ ہی نہیں ہے دین کا حصہ سمجھ کے کرتے ہیں اور ساری عمر کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد بھی اسی طرح کی بدعت میں پڑھ کر اس دنیا سے جا چکے۔ سوچو ان کا کیا حال ہوگا۔ تو کم از کم ان کے لیے ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے عمل کو تو درست کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے عمل سے ان کے لیے وہ چیز صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حشر میں فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکم تم کو دیں اس کو مانو اور جس سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ بدعت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا کہ یوم حساب والے دن یعنی قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے اور انہیں بائیں راستے کی طرف ڈال دیا جائے گا۔ میں کہوں گا میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے جانے کے بعد دین میں بدعت کو ایجاد کیا تھا، ان کی شفاعت بھی تم نہیں کروا سکتے۔ ایک اور حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک وہ اپنی بدعت کو چھوڑ نہ دے، فرائض نوافل نہ قبول ہوں گے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بدعت کو عام کیا، عمل کیا اور کروایا، ایسے لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور ان کا فرض قبول نہ ہوگا اور نہ ہی نوافل۔ اب یہاں پر رک کر ذرا سوچئے کہ ہماری زندگی میں کون کون سی ایسی معاملات ہیں جو ہمیں بدعت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یقین جانیں یہ
سوچنے کا مقام ہے، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں کام کر رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے. جیسے میں نے مثال دی نا، دنیا کے معاملات میں تو ہم ہر چیز کے لیے بہت جو ہے وہ جانچ پڑتال کر کے سو کرتے ہیں، ذرا چھوٹی سی بھی کوئی چیز ہو. یہ دین کا معاملہ ہے، یہ آپ کی آخرت کا معاملہ ہے، یہ میری آخرت کا معاملہ ہے، جہاں پر ساری عمر ہمیں رہنا ہے. جہاں پر ساری عمر رہنا ہے وہاں کی معاملات کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اور جہاں پر چند دن گزارنے ہیں وہاں پر دنیا کو کمانے ہوئے میں لگے ہوئے ہیں. ایک سے یعنی سبقت حاصل لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی میں ان سے آگے بڑھوں، یہ مجھ سے پیچھے رہیں، سب میرا نام جانیں، میرے بچہ ڈاکٹر انجینئر بن جائیں، میری بیٹی کی شادی اچھی جگہ ہو جائے، اور بس یہی بس زندگی میں آنے کا ہمارا یہی مقصد ہے. یہ مقصد نہیں ہے. ہم اس دنیا میں اپنی آخرت کو سنوارنے آئے ہیں. تو خدا را قرآن سے جڑیے. جب قرآن سے جڑیں گے نا تو پھر آپ حدیث سے جڑیں گے، پھر آپ سنت سے جڑیں گے. جب ان دونوں سے چیزوں سے جڑ جائیں گے تو پھر آپ کو سیاہ سفید دونوں فرق واضح طور پر نظر آئیں گے. اچھا، یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ بدعت شروع کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیے، بدعت بتاؤ کیسے شروع ہوتی ہے. دین کے علم لوگوں تک نہ پہنچانا، سیدھے سادے دین میں سختی اور کجی پیدا کر دینا یا اس میں بگاڑ پیدا کر دینا بدعت کو پیدا کرنے کا سبب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ دین کا علم بندوں سے چھین کر نہیں اٹھائے گا، بلکہ عالموں کو اٹھا کر علم کو اٹھا لے گا. یعنی روز محشر یعنی قیامت کے دن جو ہے وہ کوئی قرآن پاک ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی پڑھ نہیں سکے گا یا قرآن پاک کے جو ہے ورڈز ختم ہو جائیں گے. علم جو ہے نا وہ یوں نہیں پھیل پائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عالموں کو اٹھا لے گا. اور جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار پیشوا بنا لیں گے اور اپنے سارے معاملات ان سے پوچھیں گے. وہ بغیر علم کے فتویٰ جاری کر دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور آپ لوگ کو بھی گمراہ کریں گے. ایک مثال سے سمجھاتی ہوں. ہماری طبیعت خراب ہو جائے، بخار ہو جائے، نزلہ ہو جائے، چلیں تھوڑی اس سے اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس سے تھوڑی بڑی بیماری ہو جائے، بہترین ڈاکٹر چوز کرتے ہیں. اور اگر ایک ڈاکٹر کا ہمیں مشورہ پسند نہیں آتا تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں سیکنڈ اوپینین کے لیے. کیوں کرتے ہیں ہم یہ؟ کیونکہ ہم صحتیاب ہونا چاہتے ہیں نا. اور دین پر جب عمل کرنے والی باری آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نہیں، میری امی نے تو مجھے یہ سکھایا تھا، اور ہم تو اپنی امی اور اپنے رسم و رواج اور اپنے خاندان کے معاملات سے اگینسٹ ہم جا ہی نہیں سکتے. یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی محبتوں کو جو اللہ سے زیادہ فوقیت حاصل کرتی ہوں آپ کی زندگی میں، اللہ ایسی محبتوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھ کو دین پسند ہے جو سچا، سیدھا اور آسان ہو. بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بدعت اسلامی معاشرے میں پھیلنے والی بہت سی برائیوں کی جڑ ہے. ان میں سرِ فہرست جو ہے وہ برائی فرقہ واریت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، متفرق ہوں گے یہودی 71 یا 72 فرقوں پر، اور انصاری بھی اسی طرح ہو جائیں گے. میری امت 73واں فرقہ ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ جس طریقے پہ میں اور میرے اصحاب ہیں اس پر چلنے والے جنت میں جائیں گے، اور جو نیا راستہ دین میں اختیار کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ اپنایا، ایسا عمل کیا جسے لوگ چھوڑ چکے تھے، اس کے لیے اس کا اپنا بھی اجر ہوگا اور جو اس پر عمل کر رہے ہیں اس کا بھی اس کو اجر ملے گا. لیکن جس نے دین میں نیا کام ایجاد کیا یعنی برا طریقہ ایجاد کیا، اسے بھی گناہ ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کا گناہ اس کو بھی ملے گا. اور یہ عمل کب ہوتا ہے، یہ بحث مباحثہ کب ہوتا ہے؟ جب 12 ربیع اول آتا ہے. اتنی بدعتیں اس میں عام ہوتی ہیں، اللہ کی پناہ. میرا یوٹیوب کے اوپر اللہ کی بات تانیہ مجیب جو ہمارا یوٹیوب کا چینل کا نام ہے، اس پہ میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے کہ کیا عید میلاد النبی کہنا اور منانا گمراہی ہے، گناہ ہے. پلیز اس کو ضرور دیکھیے گا. اچھا، اتنا بحث مباحثہ ہوتا ہے، اور جو بہت اپنے عقیدے میں ضعیف لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ دین میں اچھا طریقہ اختیار کرو تو پھر بدعت، اگر کہتے ہیں کہ ہر چیز بدعت ہے تو پھر آپ کانٹے سے یا چمچ سے اپنا کھانا کیوں کھاتے ہیں، بریانی کیوں کھاتے ہیں، ایروپلین میں آپ سفر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس زمانے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ کانٹے چھری کھانے کے انداز نہیں تھا. اچھا، وہ ٹریول بھی کرتے تھے تو
وہ جانوروں پہ کرتے تھے تو آپ لوگ ایروپلین پہ کیوں جاتے ہیں؟ اور یہ مائکرو فون جو ہے یا یہ بھی تو بدعت ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ سب بدعت ہے۔ ان عقل کو مجھے افسوس ہوتا ہے ایسی عقل پر۔ بریانی چمچ سے کھانا، ایروپلین میں سفر کرنا یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ دین کو تقویت دینے والا طریقہ ہے۔ اگر اس پر کوئی عمل کرے گا تو بھی اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور اس پر عمل نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ملے گا۔ آپ لوگ تو جس بات کو بتاتے ہیں کہ اگر یہ کرو گے تو ثواب ہے، نہیں کرو گے تو گناہ گار ہے، اب اس چیز کی یہ لاجک یا اس اسٹیٹمنٹ کو کہاں تلاش کیا جائے گا؟ یا تو قرآن میں یا حدیث میں، جو کہ ملے گا ہی نہیں۔ اب جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لاؤڈ سپیکر نہیں تھے، اب اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر ہے۔ اب اگر کوئی عقل کا نہیں کہے گا کہ یہ جو ہے بدعت ہے لاؤڈ سپیکر یوز کرنا، نہیں، یہ طریقہ ہے۔ اس طریقوں کو کیونکہ اس سے تقویت مل رہی ہے دین کو، اس میں کوئی نئی چیز ایجاد نہیں ہو رہی۔ ہاں، اس لاؤڈ سپیکر سے اگر آپ کوئی غیر شرعی جو ہے رسومات ان کو جاری کریں گے یا اس کے اناؤنسمنٹ کریں گے تو پھر آپ کو ان چیز پر اعلان کرنے پہ گناہ ہے، لیکن لاؤڈ سپیکر اٹ سیلف وہ دین میں کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، وہ ایک طریقہ ہے جس کو اپنانا جائز ہے، اس میں گناہ اور ثواب نہیں ہے۔ اگر لاؤڈ سپیکر میں آپ اذان نہ دیں تو گناہ نہیں ملے گا، اور اگر دیں گے تو بھی کوئی ثواب کا جو ایلیمنٹ نہیں ہے کہ بھائی ضروری ہے اسی میں دینا، نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو اتنی وہ ضعیف قسم کی بحث کرتے ہیں کہ پھر آپ کانٹے سے چمچ سے جو ہے نا کھانا مت کھائیے، بریانی کیوں کھا رہے ہیں، سفر کیوں کر رہے ہیں، اور عجیب قسم کی لاجک دیتے ہیں۔ یاد رکھیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کا فیصلہ کر دیا ہے، جس نے دنیا میں رہتے ہوئے دین کے حوالے سے کوئی نیا کام ایجاد کیا وہ بدعت ہے، اور بدعت جو ہے گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والا سبب۔ چلیں یہاں تک ہم اپنے لیکچر کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو یہ ساری جو بدعتیں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں وہ ون بائی ون کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے آپ کو اس کو ایڈریس کروں گی انشاءاللہ۔ نیکسٹ جو کلاس ہوگی اس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔